اور صوفیاء سبق یہ دیتے ہیں کہ قیامت تو قیامت ہے، وہ اسی دنیا میں بندے کو نفسا نفسی سے نکال دیتے ہیں، دل نفسا نفسی سے خالی نکل جاتے ہیں، قلب سلیم، سلامتی والے دل ہو جاتے ہیں، ان میں نفسا نفسی نہیں رہتی، ہیجان نہیں رہتا، اضطراب نہیں رہتا، التہاب نہیں رہتا، پریشانی نہیں رہتی۔ تو فرمایا سب دوست قیامت کے دن اخلا یومئذ بعضهم لبعض عدو، دشمن ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا لوگو جب ہر کوئی دشمن بن جائے گا، ایک طبقہ ایسا ہوگا جو اس دن دشمن نہیں، اس دن بھی دوست رہے گا، الا المتقین، متقی قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے۔ متقی، اور متقی کون ہیں؟ فرمایا قرآن مجید میں ان اولیاءہ الا المتقون، جو سچے متقی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، جو سچے متقی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اولیاء و اتقیاء، اولیاء و اتقیاء قیامت کے دن بھی دوست ہوں گے، اور دوست ہونے کا معنی دوست کی تعریف یہ ہے جو نفع پہنچائے، جو نفع لے وہ دوست نہیں، جو کھائے وہ دوست نہیں، جو کھلائے وہ دوست ہے، جو لے وہ دوست نہیں، جو دے وہ دوست ہے۔ یہ صوفیانہ تعریف ہے، یہ تصوف کی تعریف ہے دوست کی۔ جو لے وہ دوست نہیں، وہ فقیر ہے، وہ سائل ہے، وہ حاجت مند ہے، جو دے وہ دوست ہے۔ اب میری بات کو جو آپ کی جیب پہ نظر رکھے وہ دوست نہیں، جو آپ کے دل پہ نظر رکھے وہ دوست ہے۔ جس کی دوستی آپ کی جیب سے ہو وہ دوست نہیں، جس کی دوستی دل سے ہو وہ دوست ہے۔ اور دوستی یوں ہوتی ہے صوفیاء کا طریق۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک دوست نے کہا، ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنا دوست بنا لیں، اور سفر پہ جہاں جا رہے تھے حج کے سفر پہ مجھے ساتھ لے چلیں۔ دوستی کیا ہوتی؟ دوست بنا لیں اور سفر پہ ساتھ لے چلیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو۔ رستے میں وہ دوست بیمار ہو گیا جس کو دوست بنا لیا تھا، ایک گاؤں میں قیام کر لیا، آپ کے پاس جو کچھ تھا اس کے علاج پہ خرچ کر دیا۔ امام ابو القاسم القشیری نے الرسالہ میں بیان کیا، جو کچھ تھا خرچ کر دیا۔ جب کچھ نہ بچا وہ صحت یاب ہو گیا، مگر کمزور بہت تھا۔ اب ضرورت تھی کہ اس کو اچھی خوراک دی جائے تاکہ طاقتور ہو۔ تو اس سے پوچھا کیا کھانا ہے؟ اس کا جو جی آیا کھانے کا یہ کھانا ہے۔ اب پاس کچھ نہیں تھا، وہ ایک گدھا رہ گیا تھا، اس زمانے گدھے کی خچر کی سواری ہوتی تھی، تو اپنی سواری لے گئے، چپکے سے بازار میں جا کر بیچ دیا، اور جو پیسے ملے اس سے گوشت اور سامان خرید کے اس کو کھلانے لگے، اور کھلا کھلا کے اتنا توانا کیا کہ کھڑا ہو گیا۔ اب جب چلنے لگے، سامان اٹھا لیا تو چلنے لگے، تو اس نے کہا گدھا کہاں ہے؟ تاکہ میں تو چل نہیں سکتا، ابھی کمزور ہوں، سفر میں اٹھ تو گیا ہوں تاکہ سواری پر بیٹھیں۔ تو اس کو کہا کہ مجھے کوئی ضرورت پڑ گئی تھی تو میں نے بیچ دیا تھا۔ دوست کی تعریف یہ ہے کہ کسی پر احسان بھی کرے تو عمر بھر خبر نہ ہونے دے، جو جتلا دے وہ دوست نہیں۔ دوست کو ولی کہتے ہیں، دوست کو، تو آپ کا دوست، آپ کا ولی، اس کا حال یہ ہے، تو جو رب کا دوست اور ولی ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ میں اس بات کو یہاں روکتا ہوں ذرا۔ دوست کی تعریف ہے کہ بھلائی کرتا ہے، جتاتا نہیں، یہ تصوف ہے۔ حضرت شیخ حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر اولیاء اللہ میں سے، حضرت شقیق بلخی کے شیخ ہیں، اور جنید بغدادی کے اصحاب میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خدمت میں ایک خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ یہ خاتون بغداد میں رہتے تھے، بغداد شریف، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، بیمار تھی، تو گفتگو کرتے ہوئے اس کی ہوا خارج ہوئی، آواز نکل گئی خاتون کی،
اس کو بڑا شرم آیا، بہت حیا محسوس کیا، ری خارج ہو گئی، آواز آئی تو بڑی پریشان سی ہوئی۔ جب دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہے، اس کو خیال آیا کہ انہوں نے آواز سن لی ہوگی، کیا کہے گی کہ ایسی بدتمیز ہے، اسے تہذیب نہیں، اخلاق نہیں۔ انسان کو خیال آتا ہے، حیا آتا ہے۔ اور پھر بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے تو جب محسوس کیا کہ اس کو شرمساری ہو رہی ہے، تو آپ جس کرسی پر بیٹھے تھے اس کو گھسیٹا۔ بتاتا ہوں کہ ولی کون ہوتا ہے، دوست کون ہوتا ہے۔ اس کو گھسیٹا، اس کا یہ خلق ہوتا ہے۔ گھسیٹ کے آگے قریب کیا اور قریب کر کے اسے فرمانے لگے کہ بی بی ذرا اونچا بول، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، ذرا اونچا بول، مجھے اونچا سنائی دیتا۔ جب اس نے یہ سنا نا کہ یہ تو بہرے ہیں، اس کا سارا شرم حیا پریشانی چلی گئی، اسے اطمینان ہو گیا۔ اسے اس ایک کی پریشانی شرمساری دور کرنے کے لیے خود کو بہرا بنا لیا۔ پھر وہ خاتون کو چونکہ ظاہر کر چکے تھے کہ مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، جب تک وہ زندہ رہی، چونکہ لوگ آتے جاتے تھے، کبھی اعزاء اقارب محلے سے، دوسری گلی سے، کبھی خاتون خود بھی آتے جاتے تھے، حاضری تو ہوتی رہتی تھی اللہ والوں کی مجلس میں۔ جب تک خاتون زندہ رہی، آپ اس دن کے حیا کو رکھنے کے لیے عمر بھر بہرے بنے رہے، ایک واقعے کی خاطر عمر بھر بہرے بنے رہے۔ جب اس کا وفات ہو گئی تب راز کھلا کہ یہ بہرے نہیں تھے۔ یہ ایک دن اس عورت کی شرمساری دور کرنے کے لیے، اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا حاتم اصم، بہرا حاتم۔ اصم بہرے کو کہتے ہیں، آپ اندازہ کر لیں۔ تو جس کا سخاوت کا، سلامتی قلب کا اور سخاوت نفس کا یہ عالم ہو، وہ دوست اور وہ ولی ہوتا ہے، جتائے بھی نہ۔ ہمارا عالم کیا ہے، کسی کو اگر 5 پاؤنڈ دے دیے تو ساری زندگی اس کو 10 مرتبہ سناتے ہیں، دیے 5 پاؤنڈ 10 مرتبہ سناتے ہیں۔ اور یاد اس ویلے تم بھوک مار رہے سا تے میں 10 پاؤنڈ دیتے سن تین۔ اللہ پھر آپ کے ان پاؤنڈوں کو پاؤنڈ میں ہی ڈال دے گا، ڈبو دے گا۔ جتلانا ہے، یہ عمل ہے ہمارا۔ تو سیدنا ابراہیم بن ادم سے جب اس نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں چل نہیں سکتا تو مجھے سواری دیں، تو فرمانے لگے مجھے کچھ ضرورت پڑ گئی تھی تو وہ میں نے بیچ دی تھی، میرے پاس نہیں۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ سارا کچھ بیچ کر آپ پر لگا دیا، نہیں بتایا۔ وہ کہنے لگا کہ اب کیا بنے گا، کیسے چلیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ایک سواری اس سے اچھی موجود ہے۔ بیٹھ گئے، اپنا اور اس کا سامان 2 ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ سلطان ابراہیم بن ادہم اپنا اور اس کا سامان ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اس کو کہا میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں 3 دن کی مسافت باقی تھی، اپنے کندھے پر بٹھا کے 3 دن کا سفر کیا۔ یہ حقوق صحبت میں سے ہے، مگر کس کو نصیب ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق؟ جن کے دل کو سلامتی مل جاتی ہے، جن کے دل کو، اور جو یہی سوچتا رہتا ہے میں اسے کندھے پر بٹھا لوں، لوگ کیا کہیں گے، میرا اتنا بڑا درجہ، جو اسی میں پڑا رہتا ہے میرا درجہ اور میں اور میرا، وہ نہ اس کے دل، وہ قلب میت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہ قیامت کے دن بھی نفع بخش ہوگا، نفع دے گا۔ اب یہ جو صورت ہے سلامت قلوب، سلامتی قلب سلیم کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام طبرانی اور امام ابو نعیم نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام حیثمی نے مجموع زوائد میں بھی، المعجم الکبیر میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال 40 رجلا من امتی قلوبہم علی قلب ابراہیم، قیامت تک ہر دور میں میری امت میں 40 اولیاء ایسے رہیں گے۔ کتنے؟ 40، جن کا دل حضرت ابراہیم کے دل کے حال پر ہوگا۔
رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے، میں آپ کو کئی حدیثیں سناؤں گا اسی ایک نقطے پر۔ ہر جگہ جو مرکزی اور محوری نقطہ ہے وہ حالت قلب کا ہے، دل کا حال کیا ہوگا۔ کسی جگہ آپ پڑھ لیجیے، اول تا آخر میں آپ کو بتا دوں، میں نے اپنی زندگی صرف کی، جو اللہ نے توفیق دی مطالعہ کیا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تصوف، یہ باقی علوم کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت تصوف کی بات ہے، یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تصوف کی ہر کتاب 1300 سال کی تاریخ کی ہر کتاب نظر سے گزری، یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر اتنا اطمینان ضرور ہے کہ غالباً دستیاب لٹریچر تصوف کا 1200 1300 1400 سال کی تاریخ کا جتنا ضروری ممکن ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ نے توفیق دی ہے کہ گزرا ہوں۔